अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे पीडीएम हुकूमत के टैक्सेस और फिर उनके केसेस अदालती इख्तियार पर अदालतों में जो जंग लड़ी गई उस पे वो दो कवानीन तकरीबन फारिग हो गए। कैसे, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो जून 2022 की बात है ये कि मिफ्ता इस्माइल जब वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने दो बड़े केसेस, दो बड़े टैक्सेस लगाए थे पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, जिसमें कुछ लोग ऐसे थे, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि अशराफिया के ऊपर थे, बट उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असरात फिर पाकिस्तानी अवाम के ऊपर होता है। एक जिसके पास 2.5 करोड़ मालियत की कोई प्रॉपर्टी हो, वो इस्तेमाल में हो या ना हो, उसके ऊपर टैक्स लागू किया गया था। और दूसरा कि आपकी इनकम टैक्स अगर 15 करोड़ है तो उसके ऊपर एक अलग मखसूस किस्म के टैक्सेस लगाए गए थे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इस केस के हवाले से कि आपकी इनकम अगर 15 करोड़ है तो उस पर क्या टैक्सेस लगेंगे, ये उसके पस मंजर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और उसको दूसरी जानिब लिंक करेंगे कि जो प्रॉपर्टी के हवाले से टैक्स था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में भी केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट उसको पहले से कलअदम करार दे चुके हैं। तो हमारे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी साहब। वेलकम गिलानी साहब। ये बताइए कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुराना केस था लेकिन एक बड़ा फैसला है, इसका थोड़ा सा पस मंजर बताया, और ये जजमेंट क्या थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इसके फवायद क्या होंगे और नुकसान क्या जी, होंगे? बहुत शुक्रिया ज़ीशान। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब की अदालत में बड़े दिलचस्प मनाजिर देखे गए। सुबह जब ये केस लगा, सुपर टैक्स का जो केस है, तो बताया गया कि इस मामले में जो एफबीआर की वकील हैं मैडम आयशा हामिद, वो इसी केस के एक ऑर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं स्टे लेने के लिए। इसलिए अदालत ने इस केस को मौखर किया और 11 बजे के लिए रखा। 11 बजे मालूम हुआ कि अभी तक वो वापस नहीं आई। 11:30 बजे के लिए गया और 11:30 बजे जब वो वापस आई तो ये मालूम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को के खिलाफ हुक्म इम्तनाई नहीं जारी किया। और फिर अदालत ने तमाम दलाइल सुनते हुए ये 4C से मुतालिक 2023 का कानून है, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। तो एज वी स्पीक टुडे ये 4C सेक्शन 4C के अंदर जो 2023 में अमेंडमेंट्स की गई थी, सुपर टैक्स को बढ़ाया गया था, उसको अदालत ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब ये सुपर टैक्स है क्या और ये कहाँ से आया और इसकी ये कहानी 2022 से 2024 तक कैसे पहुंची, ये मैं मुख्तसरन आपके लिए बयान करता हूँ। 2022 में दो नए टैक्सेस आए थे, एक 4C जिसको सुपर टैक्स कहते हैं और एक 7E जिसको डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स कहा जाता है। और 7E के हवाले से तो ईशान साहब ने अपने पिछले वीलॉग में बड़ा तफसील से बात की है। आज हम 4C के बारे में बात करेंगे। 4C सुपर टैक्स ये था कि 2022 में उन्होंने ये कहा कि जिस जिस कंपनी या फर्द या किसी कारोबार की आमदन 15 करोड़ सालाना से ज्यादा है, उस पर जो टैक्स इनकम टैक्स की मद में ऑलरेडी वो दे रहा है, कोई 20% दे रहे हैं, कोई 30% दे रहे हैं, कोई 35% दे रहे हैं, उसमें मजीद इजाफा कर दिया गया। और ये कहा गया कि अगर आप 15 करोड़ से 20 करोड़ के दरमियान है आपकी आमदन सालाना, तो 1% इजाफी टैक्स सुपर टैक्स की मद में लगेगा। और अगर 20 करोड़ से ऊपर है तो फिर 2%, और इस तरह से मैक्सिमम 4% इजाफी टैक्स भी कुछ कंपनीज और अफराद पे आयद किया गया। अगर सिर्फ सुपर टैक्स ही आयद किया जाता तो शायद अदालत इसमें कोई उनको एफबीआर को गुंजाइश दे देती, लेकिन इन्होंने ये इजाफी टैक्स आयद करने के साथ साथ दो तीन और बड़े काम किए। एक इन्होंने ये किया कि जो टैक्स की आमदन इनकम कैलकुलेट करते वक्त कुछ चीजें बीच में से मिन्हा की जाती है, निकाली जाती हैं, उनको भी इनकम में डाल दिया, जिसकी वजह से टैक्स की मद बढ़ गई और बचत की मद जो है वो कम हो गई। सो ये जो कुछ एग्जाम्पशंस होती हैं, कुछ चीजें जो माइनस की जाती हैं वो नहीं माइनस की गई। फिर उन्होंने 2022 से अगर तो ये किया जाता है कि 2022 के बाद जो आप इनकम कमाएंगे, इस कानून के आने के बाद कमाई गई इनकम पर इजाफी टैक्स लगेगा, तो वो अलहदा बात होती है। लेकिन इन्होंने ये किया कि 2022 में ही ये कहा कि जिसने गुज़श्ता साल में जो इनकम कमाई है उस पर भी आप इजाफी टैक्स दें। फिर तीसरी चीज जो सबसे हैरान कुन थी वो ये थी कि बहुत सी ऐसी कंपनीज जैसे बेनिवोलेंट फंड्स होते हैं
جن کو ٹیکس ایگزمپشن حاصل ہیں اور جن پہ عمومی انکم ٹیکس نہیں لگتا, ان پہ سپر ٹیکس لگا دیا. بھائی جس پہ انکم ٹیکس لگتا ہی نہیں ہے اس پہ آپ سپر ٹیکس کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو یہ 2-3 نکات تھے جن کی بنیاد پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے اس قانون کو 4C کو ریڈ ڈاؤن کیا. اسٹرائک ڈاؤن کرنے سے ملتی جلتی بات ہی ہے, لیکن انہوں نے قانون کا پارلیمان کا لحاظ کرتے ہوئے اسٹرائک ڈاؤن کے الفاظ یوز نہیں کیے, بلکہ ایک اس سے ملتا جلتا کانسیپٹ ہے ریڈنگ ڈاؤن کا, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ سپر ٹیکس تو آپ لے سکتے ہیں لیکن ریٹروسپیکٹولی یعنی ماضی میں کمائی ہوئی انکم پر نہیں لے سکتے. جو انکم آپ نے کما لی اس پر جو ٹیکس کیلکولیٹ ہو گیا اس پہ مزید ٹیکس نہیں لیا جا سکتا. ہاں, جو انکم آپ مستقبل میں کمائیں گے حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس پہ ٹیکس کی شرح کا تعین کر سکتی ہے. دوسرا, عدالت نے یہ کہا کہ جن کو ایگزمپشنز حاصل تھیں بینیولنٹ فنڈز کو, ان کو وہی حاصل رہیں گی. جو پیٹرولیم کمپنیز ہیں ان کو جو ٹیکس ریجیم ان کے لیے آلریڈی موجود ہے وہ وہی رہے گا. اور جو چیزیں جیسے ڈیویڈنڈس کی اماؤنٹ جو آپ پے آؤٹس ہیں وہ آپ مائنس کرتے ہیں انکم کیلکولیٹ کرتے وقت, وہ بھی مائنس ہوں گی. تو سمپلی پٹ کورٹ نے اچھا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ واحد کورٹ تھی جس نے یہ موقف لیا. سندھ ہائی کورٹ جی بالکل, یہ کیس بھی سندھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوا اور دیگر عدالتوں میں بھی, اور کسی عدالت نے بھی اس ٹھوس اور جامع انداز میں ٹیکس پیئرس کے اور جو پاکستانی شہری ہیں ان کے بنیادی حقوق کا دفاع نہیں کیا. پتا کسی وکیل نے ٹھوس طریقے سے ایکسپلین نہ کیا؟ نہیں, میرا خیال ہے اس میں کریڈٹ دینا چاہیے جسٹس سردار اعجاز صاحب کو, ان کی ججمنٹ بڑی ڈیٹیلڈ, بڑی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. میں تو تمام جو ہمارے قانون کے طالب علم ہیں اور اکاؤنٹس کے اور ٹیکس کے معاملات, ان کو دعوت دوں گا کہ اس ججمنٹ کا مطالعہ کریں. گورنمنٹ کا موقف کیا تھا؟ جو گورنمنٹ ایف بی آر کی وکیل ہیں میڈم عائشہ حامد, انہوں نے ایک نہیں درجنوں, عائشہ حامد ہے جو مسلم لیگ نون کے پاناما ریفرنسز میں وکیل تھی نواز شریف, ان کے والد اور ان کے جو ہے وہ والد صاحب تو تھے بٹ یہ مشہور وکلا ہیں, اس وقت بھی ایک لیگل ریفارمز کمیٹی کے ممبر ہیں. تو انہوں نے ایف بی آر کی طرف سے یہ درجنوں ججمنٹس پیش کی جس میں عدالتوں نے ریٹروسپیکٹو ٹیکسیشن کے حوالے سے اپہولڈ کیا. یعنی عدالت نے یہ کہا کہ حکومت ماضی میں جو دیے گئے ہیں چیزیں اس پہ بھی لگا سکتی ہے. ایک طریقے سے ہائی کورٹ نے یہ رستہ ضرور دیا کہ ٹیکسیشن کا معاملہ آپ کہے آپ کر سکتے ہیں, بٹ یہ نہیں ہے کہ آپ ماضی میں جا کے امپلیمنٹیشن. اور بڑی لطیف بات انہوں نے یہ کی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں حکومت نے اگر کسی کو کنسیشنز دی ہوں, یعنی کوئی ایسا حق ہے جو حکومت نے عطا کیا ہے, تو وہ حکومت واپس بھی لے سکتی ہے اور وہ ریٹروسپیکٹولی بھی لے سکتی ہے. یعنی اگر حکومت نے آپ کو پچھلے سال کچھ جو ہے ٹیکس کنسیشنز دیے تھے, تو وہ اس سال قانون کے ذریعے سے, پارلیمنٹ کے قانون کے ذریعے سے وہ واپس بھی لے سکتے ہیں. لیکن جو روزی آپ نے اپنی محنت مزدوری سے خود سے کمائی ہے, حکومت کی عطا کردہ نہیں ہے بلکہ آپ کی اپنی اکتسابی, آپ نے اپنی محنت سے کمائی ہے, وہ حکومت آپ کو ماضی میں جا کے نہیں کہہ سکتی کہ وہ ماضی میں جو کمائی تھی انکم وہ اس پہ بھی ٹیکس بڑھا دیں. تو یہ ایک بڑا لطیف سا ڈسٹنکشن ہے, اینڈ اس مختصر سے وقت میں ہم پورا اس کو بیان نہیں کر پائیں گے. یہ سوال بٹ انہوں نے نئی جورسپروڈنس لے ڈاؤن کی ہے کہ جو کہ ٹیکس پیئرس کے اور فنڈامنٹل رائٹس کی بڑا اسٹرانگلی دفاع کرتی ہے. اور آج بھی بڑی کوشش کی گئی ایف بی آر کی طرف سے کہ وہ سپریم کورٹ کو بیچ میں ڈال کے اس عدالت کو روکیں. جس حکومت نے یہ قانون سازی کی تھی آج وہی حکومت دوبارہ ہے, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو, تو ویسے تو کلیئر ہے کہ چلو سپریم کورٹ میں اب اس ججمنٹ کو کیا جا سکتا ہے, چیلنج کیا جا سکتا ہے, بٹ قانونی طور پہ یا اگر پارلیمان کے حساب سے دیکھا جائے تو کوئی اس قسم کی دوبارہ قانون سازی جی بالکل. میرا تو خیال ہے کہ ہماری جو حکومت وقت ہے اس کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے, اور یہ ایک بلا وجہ کی لڑائی ہے. بھائی عدالت آپ کو ٹیکس لگانے سے نہیں روکی, لیکن ماضی میں لوگوں کی کمائی ہوئی جو آمدن ہے وہ ان کی جیبوں سے نکالنے سے روک رہی ہے. طریقہ کار وضع کر رہی ہے. آپ حکومت کا بھی دیکھیں, آئینی حقوق کا دفاع کرنا صرف عدالت کا کام نہیں ہے. یہ سردار اعجاز بیچارے اکیلے تو نہیں ہیں جنہوں نے اس پورے ملک کا آئین چلانا ہے. حکومت کو خود بھی اس حوالے سے کچھ حساس ہونا چاہیے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ شاید اس جو اب فائنانس ایئر ہے, بجٹ آنے والا ہے, اس میں حکومت اس طرح سے کچھ کر لیں. آخری سوال پوچھنا چاہوں گا گیلان صاحب, یہ بتائے کہ حکومتیں تو آتی جاتی ہے,
لیکن جو ڈرافٹنگ کرتے ہیں یا جو ایف بی آر میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو پرماننٹ ہوتے ہیں، تو یا کیا وہ ان کا عقل جو ہے ان کے پاس نہیں ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ کیا اس طرح کے دیکھیں بلنڈرز ہر حکومت کوئی نہ کوئی بلنڈر دیکھیں مار کے آ حکومت جاتی کی طرف سے یہ خواہش تو قابل فہم ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس وصول کرنا چاہتی ہے، لیکن ہے، جو کہ ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم ویسے بھی آئی ایم ایف کے ادھار پہ چل رہے ہیں۔ لیکن جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ یہ کہ وہ اس ٹیکس کی وصولی میں تمام آئینی اور قانونی تقاضوں کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ باہر پھینک دیں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا میں ایک کلیریفائی کر دوں، جو آج کا فیصلہ تھا سیکشن 4C کو تو عدالت نے 2023 میں فوجی فرٹیلائزرز کے کیس میں آلریڈی اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں ریڈ ڈاؤن کر دیا تھا، ہاں لیکن وہ جو 4C کو ریٹروسپیکٹولی انہانس کیا گیا وہ قانون 2023 میں آیا تھا اور وہ بھی آج 2024 میں اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا۔ سو جو 22 کا قانون تھا وہ 23 میں اسٹرائک ڈاؤن ہوا فوجی فرٹیلائزر اور نیا قانون آیا اور وہ 24 میں۔ اور پھر جو 23 میں قانون آیا وہ آج جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا۔ اب مجھے یقین ہے کہ ایف بی آر سپریم کورٹ سے بھی رجوع کرے گی، اور ہماری توقع ہے کہ سپریم کورٹ بھی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کو بنیادی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ دے گی۔ شکریہ گیلان صاحب۔ جی ناظرین، وفاقی حکومت ٹیکس لینے کے خواہش مند تو ہوتے ہیں، وفاقی ہو یا صوبائی، لیکن طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اب ایک دفعہ 2022 کی قانون ہے، 2023 میں اسٹرک ڈاؤن ہو گیا، اور پھر اس کے بعد 2023 میں آپ دوبارہ امینڈمنٹ کر کے کوئی نئی پالیسی بناتے ہیں، اور پھر وہ 2024 میں، تو بجائے یہ کہ آپ پارلیمان اور عدلیہ کا جنگ ہو اس معاملات پر، آپ کو اس ملک کا سوچنا چاہیے، یہاں کی جو عوام ہے ان کا سوچنا چاہیے، اور ایک پوزیٹو ویسے کوئی قانون سازی کرے جس کو ہر بندہ اپریشیٹ کرے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔